ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب ہے، اس کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ سات چشمہ خیر ہے، اس لیے کوئی خیر اس کے ذریعے طلب کرے گا تو ضرور پوری ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک زندہ اور زندگی بخش کتاب ہے جو انسان کی پستیوں کا نہیں بلکہ بلندیوں کا ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو اس کی بلندیوں سے اپنے عمل کے ذریعے ذلت و پستی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی پستیوں کا ساتھ دے سکیں، اس لیے اس کا تذبذب محدود کر دیا ہے، جبکہ وہ ساری دنیا کے اللہ کا پیغام ہے جو انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کے سارے سوالات کے جوابات قرآن کریم کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مسلمان کہتے ہیں کہ تو کتاب ہدایت ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیا میں تجھ سے کچھ سوالات کر کچھ شکوک و شبہات دور کر سکتا ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں تو اہل علم سے معلوم کیجئے۔ یہ قرآن برائی کے سلسلے میں تیری کیا تعلیم ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے، وینہا عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ اے قرآن، کیا تو زبردستی انسانوں کو اسلام میں داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی الگ کر دی گئی۔ اے قرآن، کیا تو اپنے ماننے والوں کو بھی غیبت اور چغل خوری کے سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرداد بھائی کا گوشت کھائے، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اے قرآن، کیا عورتیں مردوں کی باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں۔ اے قرآن، شکر گزاری اور ناشکری کا تیرے یہاں کوئی بدلہ ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اے قرآن، خود پسندی کے سلسلے میں تیری کیا تعلیم ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرا کرو۔ اے قرآن، زمین پر اکڑ کر چلنے کے سلسلے میں تیرا کیا پیغام ہے؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین پر اکڑ کر مت چل۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔